آج جہاں دنیا بھر میں جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں عوام کے تمام تر جمہوری حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ کشمیری عوام بھارت کے وحشیانہ فوجی قبضے میں مسلسل مشکلات کا شکار ہیں۔ کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے بھارت کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت کے چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کشمیریوں کے جمہوری حقوق سے مسلسل انکار اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت کی ہندو توا حکومت نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ بھارت نے گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے فوجی طاقت کے ذریعے کشمیریوں کے حق خودارادیت کو کچل کر خود کو جعلی جمہوریت ثابت کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی قتل گاہوں میں روزانہ کی بنیاد پر نام نہاد بھارتی جمہوریت کی موت دیکھی جا سکتی ہے۔ آج کا دن بھارت کی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا دن ہے کہ بھارت ایک فاشسٹ ہندو بنیاد پرست ملک ہے جس کا جمہوریت سے کوئی واسطہ نہیں۔ جمہوریت کے عالمی دن کا تقاضا ہے کہ دنیا بھر کے انصاف پسند لوگ کشمیری عوام کے جمہوری حقوق اور اس سلسلے میں ان کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کریں۔ بھارتی فوجیوں نے نوگام سری نگر میں اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران مزید 2 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ شہید نوجوانوں کی شناخت شاہد احمد ساکن چاڈورہ بڈگام اور اعجاز رسول ساکن کریم آباد پلوامہ کے طور پر ہوئی ہے۔ ترال میں CRPF کے بنکر پر گرینیڈ حملہ بھی کیا گیا ہے، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ واقعے کے بعد بھارتی فوجیوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشیاں بھی لیں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ آج 15 ستمبر سے 25 اکتوبر تک وسیع پیمانے پہ نئے ووٹروں کے اندراج کے لیے 40 روزہ مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ درسنا بھارت کی مختلف جیلوں میں قیدیوں سے متعلق 2021 کے اعداد و شمار میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی جیلوں میں نظر بند قیدیوں میں 30% مسلمان ہیں، جبکہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی صرف 14.2% ہے۔